اور میں ہوں آپ کے ساتھ محمد شعیب۔ ناظرین، آج 9 محرم ہے۔ صبح پاکستان کے اس اسپیشل شو میں آپ کا ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم عاشور کے واقعے کی بات کریں، ذرا سادہ الفاظ میں، آسان الفاظ میں ذرا ہسٹری آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ کب کب کیا کیا کیسے کیسے ہوا، داستان کربلا کی بات کرتے ہیں۔ یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا، مدینے سے لے کر مدینے تک کی کہانی بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ ہو سکتا ہے مس ہو جائے، بلکہ لازمی ہوگا۔ آغاز کیسے ہوتا ہے؟ یزید حاکم وقت ہے، شام میں رہتا ہے، پیغام بھیجتا ہے مدینے کے حاکم کو، رولر کو، گورنر کو۔ پیغام کیا بھیجتا ہے؟ پیغام بھیج رہا ہے حسین کو، اور پیغام کیا ہے کہ حسین کو کہو میری بیعت کرے۔ یعنی یزید اپنی مرضی کا دین نافذ کرنا چاہتا ہے، اپنی مرضی کی شریعت نافذ کرنا چاہتا ہے، یہی پیغام بھیجتا ہے۔ اب حسین کا جواب سنیے، صاف انکار کر دیا کہ ظاہر ہے فرزند زہرا اور کیا کرتا، علی کا بیٹا اور کیا کرتا، حسین ابن علی ہے۔ کہا یہ نہیں ہو سکتا، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ صاف انکار کر دیا بیعت سے۔ ایک فیصلہ بھی کر لیا اسی لمحے، اسی دن۔ فیصلہ کیا کیا؟ کربلا تو 10 محرم کو ہوگا۔ آج کیا دن ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں؟ 28 رجب سن 60 ہجری کی بات کر رہا ہوں میں۔ فیصلہ کیا کیا؟ وہ فیصلہ سنیے۔ مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ کہا کہ اب حالات ایسے نہیں رہے کہ یہاں رہا جائے۔ ذرا اس جملے پر غور کیجئے، بڑے آسانی سے ادا کر دیا میں نے۔ یہ شہر چھوڑنا ہے، وطن چھوڑنا ہے، ان گلیوں کو چھوڑنا ہے جہاں بچپن گزرا ہے، نانا کا روزہ ہے یہاں، والدہ کا مزار ہے یہاں، مدینہ ہے یہ جسے چھوڑنے کی بات کریں۔ چھوڑ بھی کس کے ساتھ رہے ہیں؟ اپنے اہل و عیال کے ساتھ، خاندان کے ساتھ چھوڑ کر جانا ہے مدینے کو، اس مدینے کو جہاں نانا کی قبر ہے۔ نانا کی قبر پر جاتے ہیں، الوداع نانا کہتے ہیں۔ یہ جانتے ہیں حسین واپس نہیں آنا۔ شاعر کہتے ہیں تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا، آباد کریں گے ہم اب کرب و بلا نانا۔ تیرا دین ہے مشکل میں، کیسے رہوں میں گھر میں، طفلی میں وعدہ تھا تجھ سے کیا نانا، اور اماں کی لحد چھوٹی روزہ بھی تیرا چھوٹا، اس وقت کلیجے پر خنجر سا چلا نانا۔ گلے پر خنجر کب چلا؟ 10 محرم کو۔ کلیجہ کس دن چھلنی ہوا؟ 28 رجب کی بات میں کر رہا ہوں، جب چھوڑا ہے مدینہ، جب چھوڑا ہے شہر مدینہ۔ روایت ہے کہ جب نانا کے روزے پر جاتے ہیں قدم جما کر چل رہے ہیں، لیکن جب والدہ کی لحد پر جاتے ہیں تو جیسے بچہ لپکتا ہے ماں کی جانب، اس کی گود کی جانب، لپکتے ہیں لحد کی جانب، بالکل اسی طرح اماں تیرا حسین جا رہا ہے۔ مدینے میں اداسی ہے کیونکہ فرزند پیمبر کا مدینے سے سفر ہے، اداسی تو ہونی ہی تھی۔ اور پھر کس شان سے نکلا قافلہ، اگر صرف اس شان کی ہی میں بات کروں تو شاید ایک پروگرام نہیں کئی پروگرامز ہو سکتے ہیں۔ کس شان سے نکلا ہے وہ قافلہ؟ 28 رجب مدینے سے مکہ، 3 شعبان 60 ہجری پہنچتے ہیں مکہ، قیام کیا ہے یہاں پر، رمضان، ذی-القعدہ، ذی الحج، حج کے ایام بھی آ گئے، تیاری بھی ہے حج کی۔ اچانک ایک اور فیصلہ کرتے ہیں، روانگی کا فیصلہ کرتے ہیں۔ حج کو مؤخر کر دیا، حج نہیں کیا، عمرے میں تبدیل کر دیا، عمرہ کیا، اور رخت سفر باندھ لیا، پھر مکہ بھی چھوڑ دیا۔ چھوڑتے ہوئے کیا فرمایا؟ موت فرزند آدم کے گلے کا ہار ہے، مجھے اپنے اسلاف سے ملنے کا اتنا ہی اشتیاق ہے جتنا یعقوب کو یوسف سے ملنے کا اشتیاق تھا۔ میں کل صبح روانہ ہو جاؤں گا، یہ کہہ دیا اور روانہ ہو گئے، مکہ چھوڑ دیا۔ منزل کہاں کی ہے؟ جانا کہاں ہے؟ کوفہ نہیں پہنچے۔ ایک مقام آتا ہے شرف، حسین رکتے ہیں، قافلہ رکتا ہے، کہتے کیا ہے؟ پانی بھر لو، سیراب ہو جاؤ، مشکیزیں بھر لو، پانی کا سٹاک کر لو، جتنا پانی پینا ہے پی لو، یہ کہتے ہیں اس جگہ پر۔ اور اب وہ لمحات ہیں، وہ دن ہے، وہ وقت ہے کہ جب دشمن کی فوج سے پہلا آمنا سامنا ہونے والا ہے۔ دشمن کی فوج آ رہی ہے، ابھی دور ہے، اور کچھ روایت ہے کہ 1000 فوجی، کچھ ہیں کہ 30,000، 1000 سے 30,000 تک کی روایات ہیں کہ اتنے فوجی تھے۔ اس کو لیڈ کون کر رہا ہے؟ حر بن زیاد ریاحی۔ حر اپنے آقا کے حکم پر آیا ہے۔ آیا کیوں ہے؟ حکم کیا دیا ہے اس کے آقا نے؟ حسین کو روکو، راستہ روکو، راستہ روکنے آیا ہے۔ حر جس کے پاس یزید کی فوج کی 2nd 3rd کمانڈ ہے، حسین کے قافلے تک اتنی آسانی سے نہیں پہنچا۔ وہ راستہ بڑا مشکل تھا، وہ صحرا ہے، کٹھن راستہ ہے، صحرا ہے، دھوپ ہے، گرمی ہے، پیاس سے برا حال ہے اس فوج کا۔ بڑی مشکل سے تگ و دو کے بعد، ایفرٹس کے بعد وہ فوج قریب آتی ہے۔ اب منظر کیا ہے؟ وہ ہانپتی کانپتی فوج ہے،
حسین تو جانتے ہیں کہ یہ فوج کیوں آئی ہے، وہ جانتے ہیں اس کو کیا حکم ملا ہے، وہ جانتے ہیں روکنے آئے ہیں۔ حسین تیار، ان کی فوج تیار، لیکن ساقی کوثر کے نواسے نے حکم کیا دیا، کہا کیا؟ دشمن کی فوج ہے، پہلے پانی پلاؤ، سیراب کرو۔ پانی پلایا گیا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں تک کہ جانوروں کو بھی پانی پلایا گیا، اور جو گھوڑے تھے وہ بھی ہانپ رہے تھے، کانپ رہے تھے۔ 5 بار پانی پلایا گیا کہ گھوڑے بھی پانی پی لیں، ان کی پیاس بھی بجھ جائے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو آخری شخص تھا، حر بن زیاد کا جو ساتھی تھا، اس سے پانی پیا نہیں جا رہا تھا۔ میرے حسین آگے بڑھتے ہیں، خود مشکیزہ ٹھیک کرتے ہیں، پانی پلاتے ہیں اس کو۔ اب ذرا حر سے جو ہونے والی گفتگو ہے اس کی بات کرتے ہیں۔ حر کیا کہتا ہے؟ مجھے کہا گیا ہے کہ آپ کو گھیر کر عبید اللہ ابن زیاد تک پہنچا دوں۔ گھوڑے کی لگام تھامتا ہے۔ اب مکالمہ ہو رہا ہے، مکالمہ ہوتا ہے، اس پر بھی میں زیادہ بات نہیں کرتا، ذرا جلدی سے آگے بڑھتے ہیں۔ حر کسی طرح امام حسین کو گھیر کر کربلا کے میدان کی جانب لے جاتا ہے۔ اب 2 محرم کا دن ہے، 61 ہجری ہے، ایک مقام پر رکتے ہیں، یہاں گرد کا طوفان ہے، گرداب ہے۔ جناب زینب اچانک تڑپ جاتی ہیں، کہتی کیا ہیں؟ بھیا یہاں نہیں رکنا، یہاں سے جلدی سے گزر جائیے، اس مٹی سے آپ کے خون کی خوشبو آ رہی ہے۔ حسین نے یہ سنا اور عباس سے کیا کہا؟ کہتے ہیں ذرا مقامی لوگوں کو بلا کر لاؤ۔ مقامی لوگ آتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں اس جگہ کو جہاں ہم موجود ہیں کہتے کیا ہیں؟ کوئی کہتا ہے غزریہ، کوئی کہتا ہے شیت الفرت۔ ایک بوڑھا سا شخص آتا ہے، کہتا ہے کربلا بھی کہتے ہیں۔ اب حسین کیا کہتے ہیں؟ حسین کہتے ہیں یہیں رکنا ہے، خیمہ لگا لو، پڑاؤ ڈال لو، کیونکہ حسین کو پتا ہے یہی وہ مقام ہے جہاں پہنچنا تھا انہوں نے۔ مقامی قبیلے کی بات کرتے ہیں، بنی اسد ہے قبیلہ۔ زمین خریدتے ہیں حسین، رقم ادا کرتے ہیں حسین، پھر وہی زمین جو خریدی ہے، جس کے پیسے دیے ہیں، اسی قبیلے کو وہ زمین تحفہ کر دیتے ہیں، اور کہتے کیا ہیں؟ اے بنی اسد والو، اس زمین پر، اس جگہ پر ہماری قبر بنے گی۔ کوئی پوچھنے آئے تم سے تو راستہ بھی بتانا، پانی بھی پلانا۔ اور اب مردوں کو بلاتے ہیں، خواتین کو بلاتے ہیں، بچوں کو بلاتے ہیں، 3 دفعہ بات کرتے ہیں۔ کیا بات؟ مردوں کو بلایا، کہتے کیا ہیں؟ کھیتی باڑی کے بہانے آنا اور ہمیں دفنا جانا۔ خواتین سے کیا کہتے ہیں؟ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، زینب کا بھائی ہوں، پانی بھرنے کے بہانے آنا اور ہمیں دفنا دینا۔ پھر بچوں کو بھی بلاتے ہیں، بچوں سے یہ تو نہیں کہہ سکتے قبر بنا دینا، کہتے کیا ہیں؟ بچوں کھیلنے آنا، مٹھی بھر بھر مٹی ہمارے اوپر ڈال دینا، تمہارا کھیل ہو جائے گا، ہماری قبر بن جائے گی۔ کہتے ہیں آج بھی بنی اسد کے لوگ آتے ہیں، اسی مخصوص انداز میں آتے ہیں، نیام میں آتے ہیں۔ کلام بھی کیا اس دن کہ میرا اکبر بھی، میرا اصغر بھی، قاسم بھی، اور محمد بھی، مجبور و لاچار ہوگی میری بہن، اس کو ایک ردا دینا، کربلا کو سجا دینا۔ گھوڑے دوڑائیں گے، ہمارے لاشیں بچا لینا۔ حسین کربلا ہیں، یزید کی فوج پہنچ رہی ہے، 3 4 5 6 7 محرم فوج آ رہی ہے۔ فوج تو آ رہی ہے، یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ پانی کا اسٹاک ختم ہو چکا ہے، پانی ختم ہو چکا، اسٹاک ختم ہو چکا۔ 9 محرم ہے، شب عاشور ہے، یزید کی فوج کا وہی سیکنڈ ان کمانڈ حر اپنے کیمپ میں پریشانی کے عالم میں ٹہل رہا ہے۔ اب اس کا بیٹا کیا پوچھتا ہے؟ پوچھتا ہے اپنے والد سے کیا ہوا، پریشان کیوں ہیں؟ اب جواب سنیے، کہتا ہے پریشان اس لیے ہوں کہ میرے سامنے 72 افراد ہیں، پانی بھی نہیں ہے، طاقت بھی نہیں ہے، اسلحہ بھی نہیں ہے۔ بیٹا کہتا ہے ڈر کس بات کا ہے؟ جواب دیا جناب زہرا سے ڈر لگتا ہے، منظر وہاں پر کیا ہے، اولاد والے سمجھیں گے، ماں باپ سمجھیں گے، گرمی کا موسم ہے، پانی کا سٹاک ختم ہے، عرب کا صحرا ہے، بچے بلک رہے ہیں، صدائیں کیا آ رہی ہیں، الا تش الا تش الا تش الا تش۔ حر نے یہ منظر دیکھنے کے بعد فیصلہ کیا کیا ہے، اور فیصلہ کرنے کے بعد سنا دیا، کل صبح لشکر حسین میں شامل ہو جاؤں گا، بتا دیا اس نے۔ اب جس کو یہ بات معلوم ہوئی اس کے پاس آیا، سمجھایا، گھاٹے کا سودا کر رہے ہو مت جاؤ، لیکن جواب کیا دیتے ہیں؟ جانا ہے مجھے، حسین کا مجرم ہوں، لیکن حسین سخی ہیں، مجرم ہوں حسین کا، لیکن جانتا ہوں معاف کر دیں گے حسین کہ وہ تو سخی ہیں۔ اب حر جاتا ہے اگلی صبح حسین کی جانب، اس قافلے کی جانب، شرمندہ بھی ہے،
بوجھل سے قدم بھی ہیں، ہاتھ بھی باندھ لیتا ہے، سر پر چادر بھی ڈال دیتا ہے، دیکھ نہیں سکتا، طاقت نہیں ہے اس میں، بیٹا لے کر جا رہا ہے اور بیٹا بھی کہتا ہے بابا چلا نہیں جا رہا۔ باپ پوچھتا ہے کیوں؟ کہتے ہیں استقبال کرنے کے لیے سب گھوڑوں سے اتر رہے ہیں، اور استقبال بھی کس نے کیا؟ میرے حسین نے استقبال کیا، گھوڑے سے اتر کے استقبال کیا، اور قدموں میں گر پڑا اور کہا کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ حسین کا جواب سنیے، اے بھائی، آغاز کس سے کیا؟ اے بھائی میں نے تجھ کو معاف کیا۔ حسین نے بھائی کہہ دیا۔ اب تو بہت سے رشتے بن گئے، کہیں سے آواز آتی ہے ماموں، کہیں سے آواز آتی ہے چاچا، کیونکہ بھائی جو کہہ دیا حسین نے۔ اب حسین اگلی بات کیا کہتے ہیں؟ اور آج بھی تم مہمان ہو میرے، لیکن میں شرمندہ ہوں کہ میرے پاس آج تواضع کے لیے کچھ نہیں، میرے پاس پانی نہیں، کیونکہ پانی ختم ہو چکا ہے۔ اور پھر جنگ ہوتی ہے، اصحاب کی شہادتیں ہوتی ہیں، میدان کربلا، اصحاب کی شہادتیں۔ اس منظر کو بیان کرنا انتہائی تکلیف دہ ہے۔ یہ منظر ایسے جس کی آج ہم بات کر رہے ہیں، یہ انتہائی تکلیف دہ مناظر ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے شعیب، اور اسی بارے میں شاعر کہتا ہے کہ رکھو سجدے میں سر اور بھول جاؤ کہ وقت اثر ہے اور کرب و بلا ہے۔ کربلا آسمان دہر پر چمکتا ہوا ایسا خورشید درخشاں ہے جو محبان محمد و آل محمد کے لیے تابانی ایمان اور دشمنوں کے لیے آتش جہنم برسا رہا ہے۔ حق و باطل کے اس عظیم ترین مارکے میں نواسہ رسول نے قربانی کی لازوال مثالیں پیش کر کے دین اسلام کو بقاؤ دوام بخشی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محسن انسانیت اور امام مظلوم کا وہ مرتبہ حاصل ہے جو صرف انہی کا اختصاص ہے۔ جہل اور گمراہی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے لوگوں کو انصاف اور صداقت سے مستفید کرنے اور شریعت محمدی کے طلاق و احیا کے لیے امام نے قیام کیا۔ آج اگر دنیا میں دین اسلام اپنے نظام، فکر، فلسفہ قرآن و حدیث اور اساس عدل کے ساتھ موجود ہے تو اس کے لیے صرف اور صرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محافظ اسلام کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ اپنے آباء و اجداد کی طرح انہوں نے بھی حق پر راہ شہادت کا سفر اختیار کیا۔ تاریخ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے کہ جیسے اصحاب امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میسر آئے، ایسے نہ کسی نبی اور نہ کسی امام کو نصیب ہوئے۔ امام کے قیام و قربانی نے نہ صرف اسلامی دنیا میں ایک منارہ نور کی حیثیت حاصل کی ہے، بلکہ دنیا بھر کے اہل مذاہب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزم و اصرار کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ کربلا میں امام کی قربانیاں ان کے وارث رسول علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی کرم اللہ وجہہ ہونے کے باعث اور آغوش فاطمہ کے پروردہ ہونے کے سبب حق و باطل کے درمیان ایک امتیاز کا استعارہ ہے۔ نواس رسول، جگر گوشہ علی و بطول، شہید کربلا سیدنا حسین ابن علی کی ذات گرامی، حق و صداقت، جرت و شجاعت، عزم و استقلال، ایمان و عمل، اثار و قربانی، تسلیم و رضا، اطاعت ربانی، عشق و وفا اور صبر و رضا کی وہ بے مثال داستان ہے جو پوری اسلامی تاریخ میں ایک منفرد مقام اور اہمیت کی حامل ہے۔ آپ کا اسم گرامی حسین، کنیت ابو عبداللہ، سید شباب اہل جنہ، سبط النبی اور مبارک جیسے کئی القابات بھی ہیں۔ آپ کے والد گرامی شیر خدا ابن ابی طالب، والدہ ماجدہ فاطمۃ الزہرا بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ کی ولادت 3 شعبان سن 4 ہجری کو مدینہ رسول میں ہوئی۔ آپ کی حیات مبارکہ شجاعت، حریت اور ظلم و ستم کے خلاف قیام و انقلاب سے عبارت ہے۔ یزید نے اسلامی اقدار اور دین کی روح کے منافی ظلم، جبر اور استبداد پر مبنی اپنی حکومت کا اعلان کیا۔ بالجبر عام
مسلمانوں کو بیعت اور اطاعت پر مجبور کیا گیا۔ تخت پر بیٹھنے کے بعد، جی ہاں، تخت پر بیٹھنے کے بعد یزید نے مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو خط لکھ کر بھیجا اور اپنے لکھے گئے خط میں کہا کہ جلدی ہو سکے تو حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لے لو۔ اگر بیعت سے انکار کریں، اگر حسین بیعت سے انکار کریں تو سر تن سے جدا کر دو۔ ولید نے یزید کا خط امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا۔ آپ نے بیعت یزید کا سراسر انکار کر دیا اور اسی انکار کی بدولت کربلا کا دردناک تاریخی واقعہ پیش آیا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اصحاب و انصار اور افراد بنی ہاشم کے ہمراہ جامع شہادت نوش کر کے اسلام کی بقا و دوام عطا کی۔ حاکم وقت یزید اور اس کے حواریوں کے ازحد اصرار بیعت کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے ہجرت کا فیصلہ کر لیتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ راہ خدا میں موت کو سعادت سمجھتا ہوں اور ظالموں کے ساتھ زندہ رہنے کو ذلت سمجھتا ہوں، اور ذلت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوسوں دور ہے۔ 28 رجب کو آپ نے نانا جان کی قبر مبارک سے رخصت لے کر اپنے خاندان اور اصحاب کے ہمراہ عازم کربلا ہوئے اور 2 محرم الحرام کو سرزمین نینوا پہنچنے کے بعد میدان کربلا سے کچھ فاصلے پر خیمہ زن ہوئے۔ اسی دوران یزید کا مطالبہ بیعت یزید مزید زور پکڑتا گیا۔ 7 محرم الحرام کو آپ اور آپ کے خاندانوں اصحاب پر باقاعدہ پانی بند کر دیا گیا۔ کتنے یزید و شمر ہیں کوثر کی گھات میں، پانی حسین کو نہیں ملتا فرات پہ۔ تو یہ تھا معاملہ اس 9 محرم الحرام کا۔ اسی پر ہم آج مزید بات کریں گے۔ یہ ہمارا خصوصی شو ہے صبح پاکستان کا۔ ہمارے ساتھ ہمارے مہمان بھی اس وقت پہنچ چکے ہیں، ذرا ہم بیٹھ جاتے ہیں ساتھ ساتھ اور مہمانوں کا تعارف بھی کرا دیتے ہیں ناظرین کو۔ ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے ڈاکٹر ابوبکر صدیق صاحب نے، ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر جاوید اقبال کھارا صاحب نے اور مولانا لیاقت علی اعوان صاحب نے۔ آپ تینوں کو ہم ویلکم کہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ سلطان القادریہ قوالز رحیم اور جاوید صاحب آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ڈسکشن کا آغاز کیا جائے ایک بریک لیں گے، واپس آئیں گے، ساتھ رہیے۔ رسول کی دعا ہے یہ، صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، جرخے نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی و انا من الحسین، شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ، صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، جرخے نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی و انا من الحسین۔ قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے۔ تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295 بی کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے۔ شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ، صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، جرخے نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔
حسین منی وأنا من الحسین. ایسا بادشاہ حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے. امن کا مہرباں بھی، امن کا مہرباں بھی، جو شاہ کا ہے شاہ بے. ایسا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے. ایسا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے. ایسا بادشاہ حسین ہے. ہو جس کی فکر کربلا حسین وہ دماغ ہے. ہو جس کی فکر کربلا حسین وہ دماغ ہے. یہ پنجتن کیے جو میں کا پانچواں چراغ ہے. حسن کا پہلا ہم سفر، حسن کا پہلا ہم سفر، علی کا دوسرا پسر. امام تیسرا حسین ہے، میرا حسین ہے. امام تیسرا حسین ہے، میرا حسین ہے. امام تیسرا حسین ہے. حسن کا پہلا ہم سفر، حسن کا پہلا ہم سفر، علی کا دوسرا پسر. امام تیسرا حسین ہے، میرا حسین ہے. امام تیسرا حسین ہے. اور کرے کوئی جو ہم سری، کسی کی کیا مجال ہے. کرے کوئی جو ہم سری، کسی کی کیا مجال ہے. جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے. یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا، نہ کوئی دوسرا حسین ہے. میرا حسین ہے، نہ کوئی دوسرا حسین ہے. میرا حسین ہے، نہ کوئی دوسرا حسین ہے. شاست حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دی پناہ است حسین. سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. یہ بات کس قدر ہنسی، یہ بات کس قدر ہنسی، جو کہہ گئے معین الدین کہ دین کی پناہ حسین ہے. میرا حسین ہے کہ دین کی پناہ حسین ہے. میرا حسین ہے کہ دین کی پناہ حسین ہے. یہ بات کس قدر ہنسی، یہ بات کس قدر ہنسی، جو کہہ گئے معین الدین کہ دین کی پناہ حسین ہے. میرا حسین ہے، دین کی پناہ حسین ہے. میرا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے. سبحان
جزاک اللہ. سبحان اللہ، جزاک اللہ. بہت خوبصورت کہ حسین کی شان میں جتنا کہا جائے، جتنا بیان کیا جائے اتنا کم ہے. ہمارے اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ مذہبی اسکالرز موجود ہیں، ہمارے مہمان موجود ہیں. گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے مولانا لیاقت علی اعوان صاحب آپ کی طرف آؤں گی گفتگو کی جانب. بے شک کہ نہ کوئی دوسرا حسین ہے، تو سب سے پہلے التجا ہے کہ شان حسین پر روشنی ڈالیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جس ہستی کے غم کے ایام ہم منا رہے ہیں وہ ذات گرامی نواس رسول ہے، جن سے محبت اور مودت کا حکم ہمیں قرآن نے دیا ہے. ان کا تعلق اس خاندان سے ہے کہ جس کے بارے میں آیہ تطہیر نازل ہوئی. امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی، امام حسین علیہ السلام کی ہستی وہ ہستی ہے کہ جن سے محبت کرنے کا حکم ہمیں رسول خدا نے دیا ہے. فرمایا حسین منی و انا من حسین، حسین منی و انا من الحسین. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین کو دوست رکھتا ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ لوگوں میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں. پاک نبی فرماتے ہیں میں حسین ابن علی سے محبت کرتا ہوں، تم پر بھی لازم ہے کہ حسین ابن علی سے محبت کرو. اور دعا فرمائی یا اللہ میں ان سے محبت رکھتا ہوں، اے میرے اللہ تو بھی ان سے محبت رکھ. امام حسین علیہ السلام وہ شخصیت ہیں، وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. بہت ساری روایات اور احادیث امام حسین علیہ السلام کی عظمت کے بارے میں زبان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صادر ہوئی ہیں کہ کتب احادیث نے ان روایات کو نقل کیا ہے. اور بہت سارے واقعات ملتے ہیں کہ جس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے اللہ کے رسول کس قدر محبت فرماتے تھے. حسین ابن علی محبوب رسول اللہ ہیں، اللہ کے رسول ان سے محبت کرتے تھے. جب اللہ کے رسول ان سے محبت کرتے ہیں تو اسی لیے آج امت مسلمہ امام حسین علیہ السلام کا غم منا رہی ہے. آج دنیا کے ہر کونے میں، ہر گوشے میں، دنیا کے ہر حصے میں امام حسین علیہ السلام سے محبت اور عقیدت کا اظہار کیا جا رہا ہے. حسین ابن علی وہ ہیں جنہوں نے اپنا علم، جنہوں نے شجاعت، جنہوں نے سخاوت رسول اللہ سے وراثت ملی ہے. خود رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ شجاعتی وجودی، کہ شجاعت اور سخاوت امام حسین علیہ السلام نے مجھ سے لی ہے. امام حسین علیہ السلام وارث ہیں رسول اللہ کے، وارث ہیں رسول خدا کے، بلکہ صرف رسول خدا کے وارث نہیں ہیں. ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، حضرت آدم کے وارث بھی حسین ابن علی ہیں. السلام علیکہ یا وارث نوح النبی اللہ، اللہ کے نبی نوح کے وارث بھی حسین ابن علی ہیں. السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے وارث بھی حسین ابن علی ہیں. السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، اللہ کے رسول عیسیٰ کے وارث بھی حسین ابن علی ہیں. السلام علیکہ یا وارث خاتم الانبیاء، خاتم انبیاء کے وارث بھی حسین ابن علی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ حسین ابن علی ہی محافظ دین ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ حسین ابن علی ہی نے انبیاء کی محنتوں کو بچایا ہے. حسین ابن علی نے کربلا میں قربان ہو کر حضرت آدم کی محنتوں کو بچایا، حضرت ابراہیم کی محنتوں کو بچایا، حضرت موسیٰ کی محنتوں کو بچایا. تبھی کہا گیا وارث انبیاء ہیں حسین ابن علی. اگر نوح کی کشتی نجات دیتی ہے تو حسین ابن علی بھی نجات کی کشتی ہیں، حسین ابن علی بھی ہدایت کا چراغ ہیں. یہ بھی حدیث ہے کہ حسین ابن علی کشتی نجات ہیں اور چراغ ہدایت ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ظاہر ہے آپ نے تو اسے کوزے میں بند کر دیا ہے آخری جملے سے. پروفیسر صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گا، پیغام حسین کیا ہے، اس پر روشنی ڈالیں. ان کے ہر ایکٹ
سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، جو ہم نے آغاز میں بھی گفتگو کی کہ ان کا ہر ایکٹ، ان کی ہر بات، اس سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام علی مقام شہزادہ گلگو قبا راکب دوش مصطفیٰ نور دیدہ سیدہ فاطمۃ الزہرا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیکر شجاعت بھی ہیں، پیکر استقامت بھی ہیں، اور آپ نے میدان کرب و بلا کے اندر وہاں جا کر تھوڑے سے وقت میں استقامت کا ایک ایسا مظاہرہ پیش کیا کہ رہتی دنیا تک جس کی مثال جو ہے وہ ناممکن رہے گی۔ اور اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ نے پیغام امام حسین کی بات کی ہے تو دنیا کے اندر ایک فرعونیت کا نظام تھا جو فرعون لایا تھا، اور وہ سیاسی استحصال کا نظام تھا، اور ایک دنیا کے اندر قارون آیا اور اس نے مال کے ذریعے ایک معاشی استحصال کا نظام قائم کیا۔ یزید وہ ہے کہ جس کے اندر فرعونیت بھی موجود تھی اور قارونیت بھی موجود تھی، سیاسی استحصال بھی اور معاشی استحصال بھی۔ جناب سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیکر استقامت بن کر اس استحصال کے خلاف، جو معاشی استحصال بھی تھا، جو سیاسی استحصال بھی تھا، پوری جرات، قوت اور ہمت کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ یہاں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک شخص جو ہے تنہا ہزاروں بزدل یزیدیوں کے سامنے کھڑا ہو جائے اور پوری جرات، قوت، طاقت، ہمت اور استقامت کے ساتھ کھڑا ہو جائے، پورے خاندان کے اور ساتھ پورے کھڑا ہو کنبے جائے، کو ساتھ لے کر جائے، اور اس کے پائے ثبات میں کوئی لغزش نہ آئے، اس کے قدم نہ ڈگمگائیں، کہ جب اس کے بچے بعد بلک رہے ہوں تب بھی بالکل قدم نہ ڈگمگائیں، جب بچوں کو پانی چاہیے تب بھی قدم نہ ڈگمگائیں۔ ایسی استقامت نصیب میں کب ہوتی ہے، یہ ممکن کب ہوتا ہے؟ یہ تب ممکن ہوتا ہے جب اللہ رب العزت کی ذات سے سچا عشق ہو، جب رب تعالیٰ کی رضا پیش نظر ہو، جب مطمع نظر یہ ہو کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ اے محبوب فرما دیجئے بے شک میری یہ نمازیں، بے شک میری یہ مالی قربانیاں، بدنی قربانیاں، یہ میرا جینا اور یہ میرا مرنا اس پروردگار کے لیے ہے۔ جب مطمع نظر مرنا، جینا، سب کچھ اللہ رب العزت کی رضا ہو تو اس وقت انسان کے بدن میں ایک جرات آ جاتی ہے، ایک قوت آ جاتی ہے، ایک طاقت آ جاتی ہے۔ حضرت اقبال بھی اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ صدق خلیل بھی عشق، صبر حسین بھی عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی عشق، کہ یہ 313 ایک ہزار کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آخر وہ چیز کیا ہے، اس کو تلاش کرنا ضروری ہے۔ امام حسین اگر جبر، ظلم کے سامنے تنہا پیکر استقامت بن کر کھڑے ہوتے ہیں تو آخر وہ جذبہ کون سا ہے، وہ قوت کون سی کار فرما ہے؟ اور نار نمرود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر چھلانگ لگا رہے ہیں تو وہ کون سا جذبہ ہے، وہ کون سی طاقت ہے، وہ کون سی قوت ہے جو ان کو اس کے اوپر انگیختہ کرتی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کی ذات سے سچا عشق ہے، محبت الہی ہے، حقیقی عشق ہے، اللہ رب العزت کی رضا ہے جو پیش نظر ہو تو انسان پھر اتنے بڑے فیصلے کرتا ہے، پھر اس پہ استقامت دکھاتا ہے، پھر ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے، پھر ظلم کے طوفانوں کی جتنی آندھیاں آ جائیں وہ اس کو کچھ بھی نہیں کر سکتی، اور انسان پوری طرح ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ بے شک، بے شک، بالکل صبر و استقامت کا عملی نمونہ تھے حسین۔ ہم نے شان حسین پر بات کی، ہم نے پیغام حسین پر بات کی، لیکن کیا جو پیغام حسین نے ہمیں دیا اس پر ہم عمل پیرا ہے اپنی آنے والے زندگی میں اور اپنی موجودہ زندگی میں؟ ڈاکٹر ابو بکر صدیقی صاحب مذہبی اسکالر ہیں، ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پیغام حسین کے بعد پیغام حسین پر عمل کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ نے اتنے اہم پروگرام کے اندر مجھے دعوت دی۔ حضرت اقبال نے بارگاہ امام علی مقام میں یہ سپاس نامہ پیش کرتے ہوئے عرض گناہ ہوئے تھے کہ آن کے بخشد بے یقینہ را یقین، آن کے لرزد از سجود او زمین، آن کے زیر تیغ گوید لا الہ، آن کے زیر تیغ گوید لا الہ، آن کے از خونش بروید لا الہ۔ یہ پیغام ہے پیچھے رہ جانے والوں کے لیے اور تا قیامت آنے والے ہر اس کلمہ گو کے لیے۔ حسینی کردار بنیادی طور پر یہ جو واقعہ کربلا ہے آپ کو یہ دو کردار دیتا ہے، اور یہ دو کردار ہر دور میں رہے ہیں۔ نمرود ہے، ان کے مقابلے میں خلیل ہے، فرعون ہے، موسیٰ ہے۔
ہر دور میں یہ دو طاقتیں رہی ہیں سیدنا آدم سے لے کر سیدنا آدم و ابلیس، یہ حق اور باطل کی جنگ رہی ہے اور ہر دور میں رہی ہے۔ البتہ یہ جو عظیمت کی داستان رقم ہوئی ہے کربلا میں، یہ دو کردار دے گئی، اور وہ دو کردار ہیں حسین اور یزید۔ یہ دو پیغام ہیں، اور امام علی مقام نے جو پیغام دیا وہ یہی ہے کہ ہم جبر ناروا کے سامنے کٹ تو سکتے ہیں مگر جھک نہیں سکتے۔ حق ہماری زبان پہ ہوگا اور ہمارا لہو بھی بہے گا تو وہ حق کی داستان رقم کر کے جائے گا۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ حق پر عمل کرنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے تمہیں اپنے پیاروں کو بھی کھونا پڑ سکتا ہے، اولاد کو بھی کھونا پڑ سکتا ہے۔ تو یہاں پر اگر میں استعارہ لوں اپنے پیاروں کو، تو پیاروں میں تو پھر خواہشات تو بہت دور ہو جاتی ہیں۔ یہاں تو علی اصغر بھی جا رہے ہیں، علی اکبر بھی جا رہے ہیں، اون محمد بھی جا رہے ہیں، سیدنا قاسم بھی جا رہے ہیں، حتیٰ کہ جب وقت آتا ہے تو نیزے پہ اپنا سر بھی رکھوا دیتے ہیں، لیکن کلمہ حق وہ سر ابو انحراف نہیں کرتے۔ تو یہ پیغام دے کے گئے ہیں آپ کے لیے، ہمارے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے، کہ تمہارے سامنے جب وقت آ جائے تو پھر یہ نہ کہنا کہ ہمارے لیے کوئی مثال موجود نہیں تھی، حسینی کردار تمہارے سامنے تھا، پھر تم وہاں کٹہرے میں کھڑے ہو گئے کہ بتاؤ جب وقت آیا تھا تمہارا کردار کیا تھا۔ سبحان اللہ، ثابت کر دیا، مثال قائم کر دی، رہتی دنیا تک مثال قائم کر دی کہ جب بھی حق اور باطل کی جنگ ہوگی تو حق کا ساتھ دینا ہے۔ یہ سکھایا ہے ہمیں حسین نے۔ لیاقت صاحب، آپ کی جانب آنا چاہوں گا۔ اصحاب کی شہادت کی اگر ہم بات کریں، یا اہل خانہ کی، فیملی کی، خاندان کی شہادت کی بات کریں، تو پہلی شہادت ہے علی اکبر کی، پہلی شہادت ہے علی اکبر کی۔ قدم پھر بھی ڈگمگائے نہیں ہیں، جو بات انہوں نے بھی کی، قدم پھر بھی ڈگمگائے نہیں ہیں، شہادت ہے پہلی خاندان کی، پھر بھی ثابت قدم رہے۔ جی دیکھیے، امام علیہ السلام کے اصحاب جب تک زندہ تھے، جیسے آپ نے بھی شروع میں اشارہ کیا کہ امام علیہ السلام کو جو اصحاب ملے، جو انصار ملے، جو ساتھی ملے، وہ تاریخ میں کسی اور کو نہیں ملے۔ جب تک وہ زندہ رہے، بنی ہاشم میں سے، اہل بیت میں سے کوئی میدان جنگ کے لیے نہیں گیا۔ امام علیہ السلام کے صحابہ نے سب سے پہلے اپنی قربانی دی۔ حبیب ابن مظاہر جاتے ہیں، جناب حر جاتے ہیں، جناب زہر ابن قین جاتے ہیں، قربان ہو جاتے ہیں، اور یہ سارے جب قربان ہو گئے تو اس کے بعد بنی ہاشم میں سے سب سے پہلی شخصیت جو امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور اجازت مانگتی ہے کہ اذن میدان دیجئے، مجھے میدان کی طرف جانے کی اجازت دیجئے، وہ امام علیہ السلام کے فرزند ہیں جناب حضرت علی اکبر، جن کی عمر کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ وہ 18 سال کے تھے، اور ان کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے۔ اشبہ الناس خلقاً و خلقاً و منطقاً برسول اللہ، لوگوں میں سے سب سے زیادہ وہ شباہت رکھتے تھے اللہ کے رسول سے، سیرت میں، کردار میں، گفتار میں۔ اور یہ بھی بیان ہوا خود امام علیہ السلام کی زبان مبارک سے کہ جب بھی ہم اہل بیت مشتاق ہوتے تھے اللہ کے رسول کی زیارت کے لیے، جب بھی ہمارے دل میں یہ تڑپ پیدا ہوتی تھی کہ ہم زیارت جد امجد کریں، ہم زیارت اللہ کے رسول کی زیارت کریں، تو ہم حضرت علی اکبر کی طرف دیکھتے تھے، اور آتے ہیں حضرت علی اکبر، امام سے اجازت مانگتے ہیں، اور امام بغیر کسی توقف کیے فوراً حضرت علی اکبر کو اجازت دے۔ کتنی بڑی بات ہے دیجئے، کتنی ایک جوان بیٹا، اور بیٹا بھی کون؟ حضرت علی اکبر جیسا شبیہ رسول، باپ سے اجازت مانگ رہا ہے۔ کس چیز کی اجازت؟ سب کو پتا ہے کہ جو بھی جا رہا ہے وہ واپس نہیں آ رہا، تو امام علیہ السلام فوراً اجازت دیتے ہیں۔ جناب علی اکبر جاتے ہیں اور لڑتے ہیں دشمن سے، اور اشعار پڑھتے ہیں، رجز پڑھتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ یاد رکھو ہم ہی وہ ہیں کہ جن کے خاندان میں اللہ تعالیٰ نے نبی کو چنا ہے، نبوت کا تعلق ہمارے خاندان سے ہے، اللہ نے ہمیں نبوت کے ذریعے سے کرامت، عزت اور شرافت بخشی ہے۔
جناب علی اکبر لڑتے ہیں، جنگ کرتے ہیں۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ 100 سے زیادہ یزیدیوں کو فنار کرتے ہیں۔ ایک جوان 100 سے زیادہ 120 لوگوں کو جو ہے وہ جہنم بھیجتے ہیں، اور جناب علی اکبر پر جب پیاس غلبہ کرتی ہے تو یہ واقعہ بھی سننے والا ہے جی، یہ واقعہ شہادت کا واقعہ جو ہے وہ سننے والا ہے۔ اس تفصیلی واقعے کی طرف بھی بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم پڑھتے ہیں منقبت کی طرف، نوحہ خوانی کی طرف۔ آپ سے گزارش ہے کہ کچھ ناظرین کے لیے، کچھ سامعین کے لیے، اچھا کہا جا رہا ہے کہ بریک لینے کا کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ ہی سے آغاز کرتے ہیں۔ رسول کی دعا ہے یہ، صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، جرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی و انا من الحسین۔ شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ، صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، جرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی و انا من الحسین، یہ جاں بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جاں بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو امام بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو امام بھی حسینی ہے۔ رونق ہے مساجد میں شبیر کے صدقے سے، رونق ہے مساجد میں شبیر کے صدقے سے، اور رونق ہے مساجد میں شبیر کے صدقے سے، شبیر کے صدقے سے، مسجد بھی حسینی ہے، آذان بھی حسینی ہے، مسجد بھی حسینی ہے، آذان بھی حسینی ہے، اور گرنے نہیں دیتے ہیں سجدے سے نواسے کو، گرنے نہیں دیتے ہیں سجدے سے نواسے کو، گرنے نہیں دیتے ہیں سجدے سے نواسے کو، سجدے سے نواسے کو، کیا خوب کہ نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے، کیا خوب کہ نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے، اور تم مانو نہ یا نہ مانو اپنا تو عقیدہ ہے، تم مانو یا نہ مانو اپنا تو عقیدہ ہے، اور تم مانو یا نہ مانو اپنا تو عقیدہ ہے،
اپنا تو عقیدہ ہے، ہر کار کے ہونٹوں پر قرآن بھی حسینی ہے، ہر کار کے ہونٹوں پر قرآن بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو امام بھی حسینی ہے۔ رسول کی دعا ہے یہ، صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، جرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں